کہ پہلا پوائنٹ کیا آیا کہ سرکار کی آمد سے پہلے میرے مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کرنا یہ مدینہ کے صحابہ کی سنت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور مدینہ کے لوگ جو کئی دنوں سے منتظر بیٹھے تھے اور سامنے سے جب آتے میرے مصطفیٰ کو دیکھا، تو اب کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کریم آقا کو پہلے دیکھا ہوا تھا اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ اب انتظار ایک ہستی کا ہے اور جو دور سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ دو ہستیاں ہیں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر۔ جب دونوں دور سے آ رہے ہیں تو اب مدینے کے لوگ شش و پنج میں پڑ گئے، کوئی کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ اللہ کے رسول ہے، کوئی کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ اللہ کے رسول ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب دور سے دیکھا کہ یہ لوگ کیا اشارے کر رہے ہیں تو سمجھ گئے کہ یہ لوگ ہمیں پہچاننے میں مغالطہ کھا رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی چادر میرے مصطفیٰ کے سر پہ تان دی کہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ اچھا، اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دور تھے، آہستہ آہستہ جب آبادی کے قریب آ گئے، لوگ دوڑ کے آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے مدینہ کے اندر ماحول کیا تھا۔ اب میں آپ کو اسی ترتیب سے واقعہ نہیں سناؤں گا، بلکہ ایک ایک کتاب کے ساتھ آپ کے سامنے حدیث کے الفاظ عرض کروں گا۔ میں نے اپنے پاس وہ محفوظ کیے اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلا جاتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے یہ بات حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، اور حضرت انس نے اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہوئے یہ بات کہا کہ میرے مصطفیٰ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو اس وقت جو سب سے پہلا عمل ہوا تھا، اب یہ گنتے جائیں، وہ جملہ میں دہرا رہا ہوں کہ ہم صرف اتنا میلاد منائیں گے جتنا سرکار کے صحابہ نے منایا، صرف اتنا میلاد منائیں گے، ہمیں منظور ہے، بالکل ایسے ہی کریں گے۔ اب سنیں، یہ حضرت انس کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سرکار کی آمد پر کیا ہوا؟ فَاسْتَقْبَلَهُمَا زُحَاءُ خَمْسِمِائَةٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، کہ جب میرے کریم آقا مدینہ داخل ہوئے، فَاسْتَقْبَلَهُمَا، تو ان دونوں ہستیوں کا استقبال کیا، زحاء خمسمائۃ من انصار اہل المدینہ تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں داخل ہوئے تو سرکار کی تشریف آوری پر انصار کے 500 بندوں نے میرے مصطفیٰ کا استقبال کیا تھا۔ میں الفاظ پھر پڑھ دیتا ہوں، اکھڑ نہ گیا ہوں، کہ فاستقبلہما، ان دونوں کا استقبال کیا، زحاء 500 من الانصار، انصار کے 500 بندوں نے میرے مصطفیٰ کی آمد پر میرے مصطفیٰ کا استقبال کیا۔ اور یہ کہاں تک استقبال کیا؟ حتی انتہوا الیہما، اور یہ استقبال اتنا ہوا کہ وہ سارا مجمع میرے مصطفیٰ تک پہنچ گیا، یعنی دور سے استقبال کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھیں حدیث کے جو لفظ ہے حتی انتہوا الیہما، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ایسے استقبال کیا یہاں تک کہ وہ مصطفیٰ تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ وہ مصطفیٰ تک پہنچ گئے۔ حتی انتہوا الیہما، اس کا مطلب یہ ہے، حدیث کے لفظ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ ابھی دور تھے، میرے مصطفیٰ ابھی آبادی سے دور تھے کہ ادھر سے لوگوں نے استقبال کرنا شروع کر دیا، اور ایسا استقبال کیا کہ استقبال کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی طرف دوڑ پڑے، یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ کے قریب پہنچ گئے اور اس وقت تک میرے مصطفیٰ کا استقبال کرتے رہے۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ سامنے آیا کہ میرے مصطفیٰ کی آمد پر کریم آقا کا استقبال کرنا اور سرکار کو استقبالیہ پیش کرنا، یہ مدینہ کے صحابہ کی سنت ہے، مدینہ کے صحابہ کی سنت۔ اور سنیں، بات صرف اتنی نہیں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ میں تشریف لائے تو پورے مدینہ کے اندر اونٹ اور گائے ذبح کی گئیں اور پورے مدینہ اور ارد و گرد کی بستیوں سے آئے ہوئے لوگوں کو کھانے کھلائے گئے۔ اور وہ سنیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قادم المدینہ تھا کہ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، لما قادم المدینہ تھا، مدینہ شریف سرکار تشریف لے آئے تو کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں کہ نحرو جزوراً او بقرۃ، کہ جس کو گائے میسر آئی اس نے گائے ذبح کی، جس کو اونٹ میسر آیا اس نے اونٹ ذبح کیا، اور گھروں کے اندر کھانے پکائے گئے، اور مدینہ کے باہر سے جتنے لوگ میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے تمام لوگوں کے اندر کھانا تقسیم کیا گیا۔ اب ان کو میچ کرتے جائیں، آج ہم جو میلاد کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو میچ کرتے جائیں۔ تو میں نے پہلے جملہ عرض کیا کہ ہم صرف اتنا میلاد منائیں گے جتنا سرکار کے صحابہ نے منایا، جتنا سرکار کے۔ تو پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ہی مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کیا، اور دوسرا کیا تھا کہ سرکار علیہ السلام جیسے ہی سرکار کی آمد ہوئی تو صحابہ نے مدینہ میں سرکار کا استقبال کیا، اور تیسری بات کیا کہ پورے مدینہ کے اندر لنگر پکایا گیا۔ پورے مدینہ کے اندر جسے اونٹ میسر آیا اس نے اونٹ ذبح کیا، جسے گائے میسر آئی اس نے گائے ذبح کی، اور پورے مدینہ کے اندر جتنے بھی لوگ میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، جشن آمد مصطفیٰ منانے کے لیے جتنے لوگ آئے تھے ان تمام لوگوں کو کھانا بھی کھلایا گیا۔ اور بات یہاں پر رکی نہیں ہے، مزید آگے چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ ایک اور کام ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کیا، اور اس کو بھی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی مدینہ کے اندر، آمد مصطفیٰ پر، اگر میں یہ جملہ بول لوں تو کوئی اعتراض تو نہیں؟ آمد مصطفیٰ پر، آمد مصطفیٰ پر صحابہ نے ایک اور کام کیا، اور یہ کام عام طور پہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، اس لیے ہم میلاد منانے میں ابھی ناقص ہیں۔ ہم میلاد منانے میں ابھی، آمد مصطفیٰ میں ابھی، آمد مصطفیٰ پر جو اہتمام صحابہ نے کیے ہم ابھی وہ بھی پورے نہیں کر رہے، اس میں بھی ناقص ہیں۔ صحابہ نے ایک اور اہتمام کیا، اور وہ اہتمام کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، جب میرے کریم آقا مدینہ پاک تشریف لے آئے تو سرکار کی آمد پر کیا ہوا؟ لعبت الحبشۃ لقدومہ فرحا بذالک لعبوا بحرابہم، کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ جب مدینہ میں سرکار کی آمد ہوئی تو سرکار کی آمد کی خوشی میں مدینہ کے اندر حبشیوں نے تلواروں کے ساتھ اور اپنے ہتھیاروں کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا جیسے جنگ کے اندر فوجی اور جیسے جنگ کے اندر مجاہدین تلواروں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی آمد پر صحابہ کرام نے، بالخصوص حبشہ کے صحابیوں نے میرے مصطفیٰ کی آمد پر وہ جنگی کھیل بھی پیش کیے۔ اپنی زبان میں یوں کہیں کہ جیسے کوئی چیف آف آرمی سٹاف جب آتا ہے، یا جیسے کوئی سرکاری مہمان آتا ہے، جیسے کوئی شاہی مہمان آتا ہے، تو ہمارے پاکستان کے اندر فوجی دستہ اسے سلامی پیش کرتا ہے، کہیں 21 توپوں کی سلامی پیش کی جاتی ہے، کہیں فوجی دستہ سلام پیش کرتا ہے، اسے گارڈ آف آنر کہا جاتا ہے۔ تو یوں کہیں کہ جب میرے مصطفیٰ کی آمد مدینہ کے اندر ہوئی، میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے سرکار کی آمد کی خوشی میں گارڈ آف آنر پیش کیا، میرے مصطفیٰ کو سلامیاں پیش کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ پھر سے سنیں۔ فرمایا لعبت الحبشۃ،
کہ حبشی لوگوں نے کھیل کھیلا، اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ کون سا فن؟ کون سا فن؟ لقدوم ہی فرحان، یہ لفظ بھی بڑے غور طلب ہیں۔ لقدوم ہی، سرکار کی آمد پر، مصطفیٰ کی آمد مصطفیٰ پر صحابہ نے اپنے کرتب، اور یہ اس کے بارے میں حدیث کی شرح کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ کھیل اکثر عید کے دنوں میں کھیلا کرتے تھے۔ عید کے دنوں میں، یعنی جب کوئی خوشی کا موقع آتا، مدینہ کے اندر جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا تو وہاں کے صحابہ جو فوج کا بھی حصہ تھے وہ اپنے یہ جنگی کرتب پیش کیا کرتے تھے، جنگی کھیل تلواروں کے ساتھ کھیل کھیلا کرتے تھے، اور یہ خوشی کے موقعوں پر کیا کرتے تھے۔ تو یہی کھیل سرکار کی آمد پر بھی کھیلا گیا۔ مطلب کیا؟ کہ میرے مصطفیٰ کی آمد پر بھی صحابہ نے خوشیاں منائی ہیں، مصطفیٰ کی آمد پر صحابہ نے خوشیاں منائی۔ اور پھر حدیث کے لفظ ہیں کہ لعبت الحبشۃ لقدومہ فرحا، حدیث جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ گئے کہ میرے مصطفیٰ کی آمد پر، لقدومہ سرکار کی آمد پر یہ ہوا، فرحن خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے سرکار کی آمد پر یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اور وہ کھیل کون سا تھا؟ جیسے جنگی کرتب کیے جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے ٹی وی میں ہمارے ہاں جب کوئی سرکاری مہمان آتا ہے تو پاکستان کے اندر بھی آرمی کے نوجوان اسے اپنے جنگی کرتب دکھا کر اسے سلامی پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4۔ چوتھا پوائنٹ کیا تھا کہ صحابہ نے گارڈ آف آنر، یعنی فوجی دستے نے اپنے انداز میں مصطفیٰ کو سلامی پیش کی، اپنے انداز میں میرے آقا کو سلامی پیش کی۔ اور آگے چلیے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اور یہ ویسے بھی حدیث مشہور ہے، اور بھی کئی صحابہ اس کو لے کر آئے ہیں، امام بخاری بھی اس کو لے کر آئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث کے لفظ پڑھ لوں آپ کے سامنے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے آئے، اب یہ سارا میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں، پھر ابھی ان ساروں کو ہم جمع کریں گے اور پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ میلاد کا طریقہ کیا تھا، سرکار کی آمد پر کیسے صحابہ نے خوشی منائی۔ ابھی میں ایک ایک سنگل کر کے عرض کر رہا ہوں، ابھی میں ان کو جمع بھی کر کے آپ کو عرض کر دوں گا۔ اب آپ دیکھیں، یہ آخری حدیث ہے میرے اس مضمون پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر صحابہ کرام نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ شریف تشریف لے آئے، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، کہ سرکار علیہ السلام کی آمد پر فَصَعِدَ الرِّجَالُ والنساء، مرد اور عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ سنیں، مرد اور عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، اور وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، کہ چھوٹے بچے اور غلام وہ گلیوں بازاروں کے اندر پھیل گئے۔ تفرقہ، متفرق ہو گئے، پھیل گئے گلیوں کے اندر۔ طرق، طریق کی جمع، طریق مانا رستہ، رستوں کے اندر، گلیوں کے اندر بچے پھیل گئے، عورتیں اور مرد اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی سواری مدینہ میں آ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کی آمد مدینہ میں ہو رہی ہے، عورتیں اور مرد چھتوں پر چڑھ گئے، عورتیں اور مرد چھتوں پر چڑھ گئے، بچے اور غلام گلیوں کے اندر آ گئے۔ فوجی دستہ مصطفیٰ کے قافلے کے آگے اپنی سلامیاں پیش کر رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے پیچھے حضرت انس کی روایت کے مطابق 500 انصار صحابہ کرام میں سے میرے مصطفیٰ کے پیچھے ایک جلوس اور قافلے کی صورت بن گئی۔ اب آپ ان ساری احادیث کو جمع کریں کہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ اور حضرت صدیق اکبر مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، سرکار کے پیچھے 500 بندے کا وفد اور جلوس میرے مصطفیٰ کے پیچھے ہے، میرے مصطفیٰ کے آگے آگے فوجی دستہ سلامیاں پیش کر رہا ہے، بچے اور چھوٹے بچے اور غلام گلیوں کے اندر پھیل گئے ہیں، عورتیں اور مرد چھتوں پر چڑھ گئے ہیں، لیکن یہ سارے مل کر ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں۔ وہ نعرہ کیا ہے؟
امام بخاری یہ بیان کر رہے ہیں ینادونا یا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ، کہ پورے مدینے کے اندر یہ ماحول بنا کر سرکار کے سارے صحابہ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، یا رسول اللہ یا محمد یا محمد یا رسول اللہ۔ ان حدیث سے پتہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کی آمد پر جلوس بھی صحابہ نے نکالا، لنگر بھی صحابہ نے پکایا، میرے مصطفیٰ کی آمد پر گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر بھی صحابہ نے استقبال کیا، اور میرے مصطفیٰ کی آمد پر سرکار کی آمد کے نعرے پورے مدینہ کے اندر لگائے گئے۔ اور جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، اور جب دور سے جب دیکھا نا صحابہ کرام نے مدینہ کے جو منتظر صحابہ تھے، انتظار کر رہے تھے، انہوں نے بعض نے جب ایسے دیکھا اور پتہ چلا، محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، وہاں ایک اور نعرہ بھی لگا تھا۔ اب وہ وہاں ایک اور نعرہ بھی لگا کہ جیسے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا پتہ چلا اور دور سے محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں، تو صحابہ نے فوراً جنہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا، قادم رسول اللہ، قادم رسول اللہ، میرے مصطفیٰ آ گئے ہیں، میرے مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا جاء رسول اللہ او جاء النبی، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ یہ نعرہ مدینے کے ٹیلے پر میرے مصطفیٰ کی آمد پر صحابہ نے لگایا، اور جاء رسول اللہ یا جاء النبی کا بالکل وہی معنی ہے جو ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے آمد مصطفیٰ۔ علماء بیٹھے ہیں، جاء النبی کا معنی کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اور یہ نعرہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے مدینے کے گلی کوچوں میں لگایا ہے۔ تو میں نے شروع میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ہم سرکار کا صرف اتنا میلاد منائیں گے جتنا سرکار کے صحابہ نے منایا، جتنا سرکار کے صرف اتنا میلاد منائیں جتنا سرکار کے صحابہ نے منایا، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ تو اب ہم جتنی بات کر چکے ہیں، مزید اور بھی اس میں احادیث موجود ہیں، لیکن میں بات کو سمیٹتا ہوں کہ جتنی بات ہم کر چکے ہیں اس میں کتنے پوائنٹس ہمارے سامنے آ گئے۔ سب سے پہلا کہ میرے مصطفیٰ کی آمد کے دن کا انتظار کرنا صحابہ کی سنت۔ آپ بولتے جائیں صحابہ کی سنت، میں ایک ایک کر کے گنواتا جاتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کی آمد کے دن سے پہلے اس دن کی تیاریاں کرنا شروع کر دینا، بولو، صحابہ کی سنت۔ میرے مصطفیٰ کی آمد پر آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگانا، مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد پر اونٹ اور گائے ذبح کر کے سرکار کا لنگر پکانا، آمد مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے مہمانوں کو کھانا کھلانا، صحابہ کی سنت۔ میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آنا، صحابہ کی سنت۔ اور میرے مصطفیٰ کے 500 انصار صحابہ کا استقبال کرنا، 500 صحابہ کا استقبال کرنا، یہ بھی صحابہ کی سنت۔ تو یاران گرامی، بات بڑی حد تک واضح ہو چکی ہے، اور میں اس پر پھر وہی جملہ دہراؤں گا کہ صرف اتنا میلاد منائیں جتنا صحابہ نے منایا، صرف اتنا میلاد منائیں جتنا صحابہ نے منایا۔ اور میرے مصطفیٰ کی آمد اور میرے مصطفیٰ کی تشریف آوری اور میرے حضور کی ذات مقدسہ کسی کی تعریف کرنے اور کسی کے ذکر اور بیان کرنے کی محتاج نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اگر ہم سرکار کا ذکر نہ بھی کریں تو کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب کا ویسے ہی اتنا ذکر بلند کر دیا ہے کہ ہم سارے مل کر نہ بھی ذکر کریں تو پھر بھی سب سے زیادہ ذکر میرے مصطفیٰ کا ہی ہوگا، سب سے بلند ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ یہاں بس میں ایک شعر پڑھ کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بات ہے، اور یہ ذکر اتنا بلند ہوگا، اور میں یہ میرے
میں تقریباً ہر جگہ پر میرے دل کو بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ میں شعر پڑھتا ہوں، اور اس کا ایک بڑا لطف ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا خوبصورت کلام ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر سب سے بلند رہے گا، مصطفیٰ کا ذکر بول رہے ہیں سب سے بلند رہے گا۔ یہ دنیا ہے، یہ تو دنیا ہے، دنیا تو پھر دنیا ہے، اس دنیا کے بعد بھی سب سے بلند میرے مصطفیٰ کا، قبر میں بھی ذکر مصطفیٰ سب سے بلند، قبر میں بھی ذکر مصطفیٰ، میزان پر بھی ذکر مصطفیٰ، حوض کوثر پر بھی ذکر مصطفیٰ، مقام محمود پر بھی ذکر مصطفیٰ، پل صراط پر بھی ذکر مصطفیٰ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب میزان پر میری امت کے عمل تول رہے ہوں گے، عمل تولے جا رہے ہوں گے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں وہیں پر موجود ہوں گا، میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ اور میں یہاں رک کر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ایمانداری سے سوچیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ ہمارے نامہ اعمال تول رہے ہوں، حساب کتاب چل رہا ہو، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں برائیاں، اور مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں وہاں موجود ہوں گا، میں وہاں موجود ہوں گا۔ تو مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ اگر سرکار اس موقع پر موجود ہوں گے تو کیا سرکار کے ہونے کا لحاظ نہیں ہوگا؟ بول رہے ہیں سرکار کے ہونے کا لحاظ نہیں ہوگا؟ یہ یاد جانی تیرے قول سچے، قول یاد رکھی قولاں والے آوے، تیری شان دا کوئی نہ نظر آیا، سارا جگ جہان میں پالیا وے، تے تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ ہو سن، پلی مول نہ موتیاں والے آوے، رہے نت رفیق نو آس تیری کری قدم کا داخلے والے آوے، تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ ہو سن، پلی مول نہ موتیاں والے آوے۔ تے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میزان پر عمل تلیں گے تو میں وہاں موجود ہوں گا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جب میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں وہاں پر بھی موجود ہوں گا۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ پل صراط وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور ہمیں تو کہیں پگ ڈنڈی سے گزرنا پڑے، کسی کھالی کے کنارے سے گزرنا پڑے تو پاؤں پھسل جاتا ہے، گر جاتے ہیں۔ تو وہ بال سے زیادہ باریک اور وہ تلوار سے زیادہ تیز، اس پل سے ہم کیسے گزریں گے؟ دل تو گھبرا رہا ہے، پریشانی تو ہے، لیکن ایک تسلی ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا میں وہاں موجود ہوں گا۔ یہ تسلی ہے، کم از کم یہ تسلی ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا میں وہاں موجود ہوں گا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا کریں گے؟ فرمایا میں وہاں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کو منا رہا ہوں گا۔ جس رب کو میری امت نے ناراض کر دیا وہ مصطفیٰ اپنی امت کے لیے رب کو منا رہا ہے۔ کہا میں وہاں رب کو منا رہا ہوں گا، میں رب کی بارگاہ میں وہاں کھڑے ہو کر دعا کروں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کی خیر فرما، اے اللہ میری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ میری امت کو سلامتی عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا کہ ہے تو بڑی گھبرانے کی جگہ، بڑے ڈر اور خوف والی جگہ ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، لیکن سرکار کے غلام گھبرائیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں، پریشان نہیں ہوں گے، کیوں؟ کملی والا وہاں موجود ہے۔ تو اب سرکار کی موجودگی میں حوصلہ ہو جائے گا، تسلی ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، اب ڈرتے گزریے نہیں، پل سے ڈرتے گزریے نہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے پڑھ لو، اللہ کرے کہ ساڑھا پڑھیا ان دی پاک بارگاہ قبول ہو جائے تو میدان محشر کی آسانیاں ہو جائیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کے ہے رب سلم
صدائے محمد کے ہے رب سلم صدائے محمد کے ہے رب سلم صدائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے. اور میدان معاشر کا نقشہ کھینچا ہے. میں علماء کے لیے بالخصوص یہ شعر عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ محمد برائے جناب الہی محمد برائے جناب الہی میدان محشر میں جناب الہی برائے محمد جناب الہی برائے محمد جناب الہی برائے محمد. اور پھر ایک اور نقشہ میدان محشر کا اسی کلام کے اندر کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. وہ حدیث شفاعت آپ نے سنی ہے نا کہ ساری امت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے پاس جائیں گے, کہیں گے کہ ہماری سفارش کر دیں, ہماری سفارش کریں. وہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ, اذهبوا الی غیری. اور جب میرے مصطفیٰ کے پاس آئیں گے تو میرے مصطفیٰ فرمائیں گے آنا لہا, ہاں آج یہ کام اللہ نے میرے ذمہ رکھا ہے. تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کے ہے رب سلم صدائے. یاران گرامی, میرے مصطفیٰ کا ذکر ہماری زبانوں کا محتاج نہیں بلکہ ہماری زبانیں ذکر مصطفیٰ کی محتاج ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ مولا میں حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں دعا کے الفاظ عرض کر رہا ہوں کہ زبان کا بود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر. آپ کہتے ہیں مولا